کوئی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، بیان کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہیں لوگ حقیر سمجھتے ہیں. ایک آدمی کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، میرے سامنے مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہ رو رہا تھا کہ حضرت ہم مسلمان نہیں ہیں کیا، ہم انسان نہیں ہیں کیا، ہماری عزت نہیں ہے؟ بھائی کیا ہوا کہ آپ نے ایک صاحب کے لیے مجھے پرچہ لکھ کر دیا تھا، آپ نے میری سفارش کی تھی، جب وہ میں نے پرچہ دیا اس نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، داڑھی نہیں رکھتے ہو تم، ایسے ہو، میں نے آپ کا پرچہ دیا، ہٹاؤ پرچے کو، تم یہ ہو، نکلو یہاں سے. اب ایسے لوگ ہیں ساری زندگی لوگوں کو دین سے محروم کر دیتے ہیں. میرے ایک دوست تھے اور وہ عمرے پر گئے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، تو کراچی کا ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ میں. تو میرے دوست نے کہا کہ یہ کراچی کے بڑے بزرگ ہیں، چل کے ان سے دعا کراتے ہیں. تو اس کو پتا نہیں تھا کہ ہمیں پتا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کو بزرگ نہیں کہہ سکتے. ذرا غور سے سننا، جو بزرگ ہوتا ہے یا بزرگوں کا غلام ہوتا ہے ہر ایک سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا بیان، ہماری داڑھی، ہماری نماز قبول ہے یا نہیں ہے. اور ایسے آپ کو لاکھوں تاریخ میں ملیں گے جو گناہ کی زندگی گزار رہے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک بالش دوزخ سے رہ گئے، ایک بالش، اچانک اللہ نے ان کی توبہ قبول کی جنت میں، اور ایک جنت میں جا رہے ہیں، جنت ایک بالش ہے، حدیث پاک ہے، ایک بالش جنت رہ گئی. ایسا ذلیل کام کیا سیدھا دوزخ میں. تو کیسے کسی کو حقیر سمجھیں؟ ہر ایک ہیرا ہے، ہیرا مسلمان جس نے کلمہ، ہر ایک ہیرا ہے. اب ہیرا کو تراشے گا تو کوئی نہ، ورنہ لوگ پتھر سمجھ کے چھوڑ دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے ہیرا کیا بیچتا ہے؟ مثال کے لیے بتایا جاتا ہے ہیرا ہے، ہیرا. اب وہ تراشے گا تو قیمت لگے گی نا، تو خود تو نہیں تراشے گا، کوئی تراشے گا نا، کوئی شیخ ہوگا نا. مہندی کے پتے ہیں، لگا لو، باندھ دو، رنگ نہیں آئے گا. مہندی کو پیسیں گے جب تو مہندی کا پتا کہے گا ہائے مر گیا مر گیا، کہ صبر کر صبر کر، ابھی تیری کوئی قیمت نہیں ہے. تجھے پیسا جائے گا، پیک کیا جائے گا، برانڈ نیم لگایا جائے گا، اس کے بعد تیری قیمت لگے گی. سرما ہے کتنا قیمتی ہے، بڑے بڑے ڈلے ہوتے ہیں، اب کوئی لگایا آنکھوں میں پورا چہرہ کالا ہو جائے گا. اس کو پیسا جائے گا، جیسے ہی ہتھوڑا لگے گا تو ہائے مر گیا مر گیا، صبر 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 صبر. ابھی دیکھو تمہاری کیا قیمت لگتی ہے. تمہارے اندر ہم خوشبو بھی ڈالیں گے گلاب کی، اور ایک اور سامان ڈالیں گے جس سے ایسی آنکھ چمکے گی لوگوں کی. جناب مفتی اعظم بھی آنکھوں میں لگائے گا، وزیر اعظم بھی آنکھوں میں لگائے گا، ورنہ تیری کوئی قیمت نہیں. تو اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب 4 بیان میں گئے فائدہ نہیں ہوا. بھائی ہم لوگ پرانے مریض ہیں، جب ایک آدمی پیشنٹ پرانا ہوتا ہے ایک ٹیبلٹ کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا؟ ٹائم لگے گا. خانہ کعبہ میں ایک بزرگ جس کے پاس وہ اپنے بھائی کو لے گئے، جو میرا جاننے والا تھا اس کی داڑھی تھی، بڑے بھائی کی داڑھی نہیں تھی. گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام. فرق یہ ہے کہ ہماری داڑھی آ گئی ٹھیک، لیکن دل کے جو گناہ ہیں وہ اللہ فرما رہے ہیں ضرور ظاہر الاثمی و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اللہ فرما رہے ہیں داڑھی آ گئی، ظاہری گناہ سے بچ گئے، 24 گھنٹے سے گناہ سے بچ گئے. دل کے اندر حرص، بےایمانی، دھوکہ، تکبر، جاہ، کسی کو حقیر سمجھنا، حب جاہ، حب بھاگ، کینہ، بغض، گندے خیالات. داڑھی ہے اندر زنا کے خیالات پکا رہا ہے، کس کو معلوم ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ داڑھی اور زنا کے خیالات نہ ہیں؟ جو بولتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جھوٹا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اصلاح کرائی جائے گی نا. تو فرق یہ کہ کسی کا ظاہر کا گناہ ہے، کسی کا باطن کا گناہ ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرما دیا نا، کلو بنی آدم خطاؤن، اس میں ہم بھی آتے ہیں، سب کے سب گناہ گار ہیں. لیکن خیر الخطائین کون ہے کہ گناہ کر کے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتے. اب سنیے آپ، میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ ہم آپ کو ڈائجسٹ یا اخبار کی باتیں نہیں بتاتے. وہ جب میرا جاننے والا اپنے بغیر داڑھی والے بھائی کو لے گیا تو جس کو بزرگ کہا جائے وہ بزرگ نہیں تھا، ہے نہیں بزرگ وہ. اس نے چھوٹتے ہی خانہ کعبے میں کہا ڈوب مرو، اور بے غیرت، شرم نہیں آتی، ایک تھپڑ منہ پر مار دوں، پتہ نہیں کیا کیا جملے کہہ دیے، داڑھی کٹاتے ہو. بھائی ہم اور آپ اللہ کے مجرم ہیں نا، کسی انسان کے مجرم تو نہیں. اصل بات اب بتا رہا ہوں. جب میں دبئی پہنچا تو میرے دوست جو داڑھی والے تھے اس نے بتایا کہ میرا بھائی ایمان چھوڑ دیا اس نے.
کافر ہو گیا میرا بھائی. میں نے کہا تو بیوقوف آدمی, مجھ سے تو کم از کم ملاتے. کہاں ہے ابھی کا؟ وہ ابھی شارجہ میں ہی ملنے نہیں آ رہا. میں نے کہا تو میرے سے تو اس کا تعلق ہے نا, 8-10 دفعہ 20 دفعہ ملاقات ہوئی, بس کا وہ شیخ بلا رہا ہے. بڑی مشکل سے وہ آیا. میں نے کہا بیوقوف, تو اللہ پر ایمان لایا ہے, قرآن پاک پر ایمان لایا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرتا ہے, تو کس پر ایمان لایا ہے؟ تو کسی مولوی پر ایمان لایا ہے, کسی بزرگ پر ایمان لایا ہے؟ مر جائے گا. بزرگ وہ ہے جیسے آج مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب بہت بڑے مفتی ہیں وہاں کے, ہر سال 16-15 مفتی بناتے ہیں اور ہر سال عالم بناتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے. کیا بیان کر رہے تھے وہ کہ شیخ وہ ہے جو اللہ سے ملانے کا راستہ بتائے. وہ خود بھی محتاج ہے چلنے کا, باقی سب ہے محتاج چلنے کے. میں نے کہا بیوقوف آدمی, اگر اس نے آپ کو یہ جملے کہہ دیے تو آپ تو اللہ سے تعلق جوڑو نا بھائی. داڑھی دیر سویر میں آ جاتی ہے, کبھی فصل دیر سے نکلتی ہے. حضرت والا نے بنگلہ دیش کا 5واں سفر کیا. حضرت کا روزانہ, یہاں کراچی میں حضرت حیات تھے, 20-20 مرتبہ داڑھی پر بیان کرتے تھے. آخر میں حضرت بول نہیں سکتے تھے تو ہمیں اشارہ کرتے تھے, بھائی آدمی آیا ہے اس کو سناؤ, 4 اعمال سناؤ, 5 اعمال سناؤ. بہرحال تو اللہ کے کرم سے اس نے ایمان کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے کرم سے بنگلہ دیش میں حضرت والا جب 4 یا 5ویں دفعہ گئے تو پہلے سفر میں جو آدمی ایک تھا وہ 5ویں سفر میں بھی, مطلب روز سفر میں آتا تھا. حضرت والا نے اس کے گال پر ہاتھ پھیر کے کہا روتے ہوئے کہ ہمارے کھاد پانی میں کمی ہے, اس لیے تمہاری داڑھی نہیں آ رہی. ہماری دعاؤں میں کمی ہے, ہمارے کھاد پانی میں کمی ہے. کس پیار سے فرمایا. وہ رونے لگا کہ حضرت آپ کی دعا اور کھاد پانی میں کیا کمی ہوگی, کمی تو مجھ میں ہے, میں داڑھی رکھنے کا اعلان کرتا ہوں. ایک ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑے پوسٹ کے آدمی, لاکھوں میں تنخواہ لینے والے, یا کراچی آ گئے تھے. مجھ سے پوچھا کہ میں نے داڑھی کس طرح رکھی. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. کہ حضرت والا نے مجھ سے پوچھا کہ آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو, تو میں نے کہا ایسے ہی. فرمایا میں بتاتا ہوں. اب اپنی بیوی سے ڈرتے ہو. کہ حضرت نہیں, میں بیوی سے تو نہیں ڈرتا. پھر کیوں نہیں رکھتے ہو داڑھی؟ اچھا میں بتاتا ہوں. آپ اپنی جاب سے ڈرتے ہو کہ جاب چلی جائے گی. کہ حضرت نہیں, رزاق تو اللہ ہے. پھر کیوں نہیں رکھتے ہو؟ حضرت نے اچھا میں بتاتا ہوں. معاشرے سے ڈرتے ہو, لوگ تم پر ہنسیں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیاں سوچو. حضرت یہ بھی نہیں ہے, پھر کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کہ حضرت بس توبہ کرتا ہوں, آج سے داڑھی رکھ لیتا ہوں. ایسی شفقت پیار دیتے تھے. ہمیں بھی یہی سکھایا کہ اپنے عیبوں کو دیکھو اور دوسرے کے عیب کو دیکھو گے, 1-2 عیب نظر آئیں گے. اپنے عیب دیکھو گے, دل کے اندر جھانکو گے, لائن لگی ہوئی ہے اوپر سے نیچے تک, اس کو ٹھیک کراؤ. بیان کرو, اپنے لیے کرو, اللہ کی رضا کے لیے کرو. کسی کے لیے ٹارگٹ بنا کر بیان مت کرو, ورنہ قبول نہیں ہوگا. الحمدللہ داڑھی رکھ لی ماشاءاللہ. ایک جگہ مجھے بیان کے لیے لے گئے مفتی صاحب کا, لیکن مجھے کسی نے بتایا جا تو رہے ہو لیکن وہاں پر ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ ان کے والد صاحب جو ہیں نماز پڑھاتے ہیں, پھر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں پورا. اس کے بعد جس کی داڑھی نہیں ہوتی گریبان سے پکڑ کر پیچھے بھیج دیتے ہیں. میں نے کہا کیا بول رہے ہیں آپ؟ کہاں عالم ہے تو ایسی بات کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ کہ بس ان کا یہ مزاج ہے, اعتکاف میں شیو کرنے والے کو نہیں بیٹھنے دیتے. ہے کیا بات کرتے ہو؟ کہ بیٹا بیٹھا ہے ساتھ میں جو تمہیں بیان کے لیے لایا مفتی, اس سے پوچھو. مجھے یقین نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ ابا پہلے وقت کے ہیں, بوڑھے ہیں, چھوڑتے ہی نہیں ہے کسی کو. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میں پھر بیان میں آخر میں رگڑا ضرور دوں گا, پہلے بتا دیتا ہوں, پھر آئندہ چاہے بیان ہو یا نہ ہو. آخر میں نے الحمدللہ 20 منٹ اس لیے بیان کیا. یہ تو لوگوں کو دین سے دور کرنا ہے اور حقیر سمجھنا ہے. تو الحمدللہ وہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب بیان میرا ہوگا نہیں یہاں, لیکن وہ اتنی محبت کرتے ہیں. اب تو سنا ہے اس طرح نہیں کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں. ابھی بھی شب برات تھی یا کیا تھا جو زبردستی ناراض ہو کر بلایا کہ یہاں پر آنا ہے تمہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. پھر وہ پتہ نہیں کون سی مسجد تھی, پھر ہم وہاں اس مسجد میں گئے.